نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام سامعین و ناظرین، آج کے اس مختصر درس کے اندر پڑھی گئی آیت مقدسہ کی روشنی میں جو کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اس کا تعلق گفتگو اور زبان کے ساتھ ہے۔ ہمارے ان معروضات کو پوری توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، اگرچہ ذیلی عنوان سے شاید آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی معمولی موضوع ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا سبق آموز اور ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وقت اجازت دیتا تو اس کے بہت سارے پہلوؤں پر ہم روشنی ڈالتے، مگر ان تمام پہلوؤں کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات جس سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہمیں زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور زبان کنٹرول کیسے ہوگی، زبان کے کیا اعمال ہیں، کیا افعال ہیں، زبان کیسے استعمال ہوتی، اس کو کیسے استعمال ہوتی سے مراد میری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس بے احتیاطی کے ساتھ ہماری زبانیں استعمال ہوتی ہیں۔ مگر اس بات کو سمجھنے کے لیے اس سے بھی ایک پہلے بات، جس طرح پہلے آپ نے سنا تقویٰ کی بات، کیونکہ قول سدید، سیدھی بات، سچی بات، ٹھیک بات اور تمام غلط چیزوں کی ملاوٹ سے جو بات پاک ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ جل جلالہ نے تقوی کو ذکر فرمایا اور تقوی کے بعد پھر قول سدید کا ذکر فرمایا۔ تقوی کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر تقوی کو بیان کرتے ہوئے مختلف پہلو استعمال کیے گئے ہیں۔ تقوی جو ہے، تقوی بنیادی طور پر اس کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسانی جسم جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک ظاہری حصہ ہے اور ایک باطنی حصہ ہے، اور باطنی حصے کے اندر جو ہے وہ دل ہے، اور انسانی وجود جتنا بھی ہے اس کے اندر دل کو ایسی اہمیت حاصل ہے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے اور دوسری ساری کی ساری اس کی رعایا ہوتی ہے، تو دل جو ہے وہ بادشاہ ہے اور انسانی اعضاء جوارے جو باقی ہیں وہ اس کی رعایا ہے۔ اور تقوی کا تعلق جو ہے میرے بھائی وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب تقوی ہوگا اور وہ تقوی بنیادی طور پر دل کے اندر ہوگا، اور مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دوسرے لفظوں میں سمجھیے کہ تقوی جو ہے وہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ تو جس درجے کا تقوی ہوگا، ایک آدمی جو ہے وہ جتنا زیادہ متقی ہوگا اس سے صاف پتہ چلے گا کہ اس کا ایمان بھی اتنا ہی اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اس پوائنٹ کو ذرا یاد رکھیے گا، کیونکہ آگے چل کر ہم نے آئندہ درسوں میں صدیق اکبر کی شان کو بھی بیان کرنا ہے، تو وہاں بھی ہم اس تقوی کو ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ اس امت کے اندر سب سے بڑا متقین کون ہے، اور اس تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے افضلیت شیخین اور پھر شیخین میں سے خصوصاً جناب صدیق اکبر کی فضیلت اس امت میں
اور انبیاء کے بعد سب سے جو اعلیٰ اور عرفہ ہے اس کو بھی ثابت کرنا ہے، میں نے اشارہ کر دیا۔ تو تقوی کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے اور دل جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ تو اس سے کیا بات سامنے آئی؟ یہ بات واضح ہوتی ہے میرے بھائی کہ اگر تقوی جتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا اور اس تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور ایمان بھی بنیادی طور پر دل کے اندر ہوتا ہے، تو تقوی جتنا زیادہ ہوگا اتنا اس کا ایمان اعلیٰ ہوگا، جتنا ایمان جو ہے وہ بلند و بالا ہوگا اتنا ہی اس کا دل منور ہوگا، اس کا دل روشن ہوگا۔ جب دل روشن ہوگا تو اب جو ہے وہ دل کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے، یہ خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کی طرف دھیان ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر ان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ڈر اللہ کا، وہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ پھر وہ چیز زبان کے اوپر آتی ہے اور اسی طریقے سے ہاتھ ہیں، زبان ہے، زبان کے بعد ہاتھ ہیں اور باقی اعضاء ہیں۔ تو جب تقوی اعلیٰ ہوگا تو پھر انسانی اعضاء جو ہیں وہ صحیح طریقے سے چلیں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ تقوی کو کیسے انداز میں بیان کیا گیا۔ ایک آدمی جو ہے وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور صدیق کا غیب کے اوپر ایمان رکھنے میں مرتبہ بہت بڑا ہوا ہے۔ تو غیب پر ایمان رکھتا ہے، جتنا غیب کے اوپر اس کا ایمان اعلیٰ ہے، تقدیر کے اوپر اس کا ایمان اعلیٰ ہے، مضبوط ہے، تو سمجھیے گا کہ یہ توکل کے اندر بھی اعلیٰ ہے۔ پہلے رکوع پر آپ توجہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات، متقین کی صفات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یہ کتاب جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن مقدس ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ قرآن مقدس کی کسی پارے کے اندر، کسی رکوع کے اندر، کسی آیت کے اندر، کسی ایک لفظ کے اندر، کسی اس کے مضامین کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ فرمایا متقین کے لیے ہدایت، ھدی للمتقین۔ پھر متقین کی صفات بیان فرماتے ہوئے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ متقین وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو صاف طور پر اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یؤمنون بالغیب، ایمان کا تعلق تصدیق قلبی کے ساتھ پہلے نمبر پر ہوتا ہے، وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں تقوی کی تعبیر غیب کے اوپر ایمان رکھنے سے کی جاتی ہے، اور صدیق اکبر جو ہے وہ غیب کے اوپر ایمان رکھنے میں بڑے ہوئے ہیں۔ یہ تفصیلی بات آپ نے مقام پر انشاءاللہ آئے گی۔ تو اسی طریقے سے آگے چلیے، قرآن مقدس نے دوسرے مقام پر دوسرے الفاظ میں تقوی کو یوں بیان فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کی جو پاک جماعت ہے، میرے محبوب کی یہ جو محنت ہے، میرے محبوب علیہ السلام کے یہ شاگرد ہیں، یہ اس قدر جو ہے ادب کرنے والے ہیں، اور ان کے دل جو ہے وہ اتنے پاک صاف ہیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اصل بات یہ ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ادب کر رہے ہیں، کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ جناب دکھلاوے کے طور پر ویسے زہری ادب ہے، لوگ دیکھنے والے سمجھیں کہ جناب یہ اچھے آدمی نہیں۔ قربان جائیے قرآن مقدس پر، قرآن مقدس نے کیسے پہلے ہی صحابہ کے تقوی کی گواہیاں دے دی ہیں، پہلے ہی دے دی ہیں کہ یہ اوپر سے اعمال نہیں کرتے۔ میرے محبوب کے شاگرد جو ہیں، ان کے جو ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، ان کی زبانیں حرکت میں آتی ہیں، ان کی جب آوازیں نکلتی ہیں اور یہ آداب کرتے ہیں، اور ظاہری جسم ان کا حرکت میں ایسے اوپر سے نہیں آتا کہ معاذ اللہ منافقین کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، نہ قطعاً نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے کائنات والو سن لو، میرے محبوب علیہ السلام کی مقدس جماعت جو ہے یہ تقوی اور ایمان کے اس اعلیٰ درجے پر ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ تو ایسے وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جانچ لیا، امتحن اللہ، اللہ نے جانچ لیا، اللہ امتحان لینے والے ہیں، ممتحن اللہ ہے، نصاب یہ قرآن ہے، نگران حضور کی ذات ہے، امتحان دینے والے صحابہ ہیں۔ اور پھر جب وہ پاس ہوئے ہیں
تو ان کی پاس ہونے کی خبر دینے والے بھی خدا کی ذات ہے، اور انعام دینے والے بھی وہ اللہ کی ذات ہے۔ جس کو اللہ کی ذات انعام دے دیں، جن کے تقوی کا اعلان فرما دیں، تو آپ ان کے تقوی کے معاملہ میں کوئی شبہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اس کی اپنے ایمان اور عقل میں تو شبہ ہو سکتا ہے، اور لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جماعت کے تقوی اور ایمان کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا کہ جانچ لیا اللہ نے ان کے دلوں کو کس کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ اس آیت مقدسہ سے بھی معلوم ہوا کہ تقوی کا تعلق بنیادی طور پر دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ جتنا تقوی اعلیٰ ہوگا اتنا ہی ایمان اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے، جتنے انسان کے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، جتنے بھی انسان کے اعمال ہیں یہ ایمان کے ثمرات ہیں۔ ثمرات الایمان ان کو کہا جاتا ہے، یہ ایمان کے ثمرات ہیں۔ جب یہ گواہی اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ میرے محبوب کے صحابہ جو ان کو دل پاک ہے، ان کے دلوں کے اندر تقوی ہی تقوی ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کا ایمان اعلیٰ ہے، اور سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ایمان کا ثمرہ ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے اعمال بھی بالکل خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ تو یہ میں نے عرض کر دیا، یہ تقوی جو ہے اس کا بنیادی تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جو ہے اگلی بات یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی تقوی جو ہے اس کے معاملہ میں ترقی کرو، بہت زیادہ تقوی اختیار کرو، بہت زیادہ تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھ سکتا تھا، اور انسانیت کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یا اللہ، یہ تو تقوی پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اتنا تقوی کوئی آسانی بھی ہو؟ دیکھیں تقوی کے جو ہے نا میرے دوستو، تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ صحابہ اکرام کے اندر یہ سارے درجے موجود تھے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ انسان کفر سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا، حلال استعمال کیا، حرام سے بچ گیا، یہ تو عام درجے تک ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ تقوی کا میرے بھائی یہ ہے کہ شبہ والی چیز سے بھی بچ جائے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایسی چیز سے بچے جس کے اندر حرج نہیں ہے، اس سے مراد وہی شبہ والی چیز ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتقى من الشبہات، کہ جو آدمی شبہ والی چیز سے بچ گیا۔ دیکھو ایک چیز حلال ہے، ایک حرام ہے، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، درمیان میں کچھ امور مشتبہ ہوتے ہیں، شک اس میں پڑتا ہے۔ کیا شک جب آتا ہے تو دو پہلو ہوتے ہیں کہ شاید یہ حلال ہو، شاید یہ حرام ہو۔ اب اس میں شک آ گیا ہے تو فرمایا جو شک سے بچ گیا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اس نے اپنے دین کو کامل کر لیا۔ اب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر کا مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں کہ ایک دفعہ مشتبہ لقمہ جب اندر چلا گیا، فضائل اعمال میں آپ نے بہرحال یہ سنا ہوگا، تو اب وہ شک والا لقمہ تھا، کوئی قطعی طور پر حرام نہیں تھا، گنجائش اس میں ہو سکتی تھی، مگر بھوک کی حالت میں اندر چلا گیا، پانی منگوایا، پانی پیا، اور طے کر کے بڑی مشکل سے جو ہے وہ مشتبہ لقمہ جو ہے باہر نکال دیا۔ فرمایا کہ صدیق کی جان تو جا سکتی ہے مگر مشتبہ اور شک والا لقمہ جو ہے وہ گوارا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، اتنے تقوی کے اعلیٰ درجے پر صدیق اکبر ہے، وہ شخصیت اور وہ ذات جس کا تقوی اتنا اعلیٰ ہو کہ ایک لقمہ شک والا، اور وہ بھی بھوک کی حالت میں جس کے اندر گنجائش بھی تھی، اس کو اپنے پیٹ میں گوارا نہیں کر سکتا، تو وہ کسی کا مال کیسے کھا سکتا؟